وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اسلام نے کسب حلال پر، حلال کمائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور حرام سے بچنے پر بھی اتنا ہی زور دیا بلکہ اس سے زیادہ دیا ہے۔ حلال کمائی کی اسلام کے اندر بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ گویا اسلام کے جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو بیس ہے اسلام کی، اس میں سے ایک بیس اور ایک فاؤنڈیشن حلال کمائی بھی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ابھی بھی جو آیت کریمہ میں تلاوت کی آپ کے سامنے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ ہی رزاق ہیں۔ رزاق عربی زبان سے جو واقعیت رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، رزاق کا جو لفظ ہے وہ رازق سے الگ ہے۔ رازق کا معنی ہوتا ہے رزق دینے والا، اور جو عربی سے واقفیت نہیں رکھتے وہ رزاق کا بھی ترجمہ یہی کہتے ہیں، رزق دینے والا، لیکن فعال کے وزن پر یہ واقع ہوا ہے، یعنی رزاق فعال، اس کا مطلب بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اپنے لیے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، تم سے ہم نہ رزق چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے کہ تم ہمیں کھلاؤ، بلکہ ہم دینے والے ہیں، ہم رزق پہنچانے والے ہیں، ہم تم سے یہ کمانا نہیں چاہتے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر دھندا نہیں چل رہا، مندی بہت ہے، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں مندی بہت ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ میں بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے، تو مندی بہت ہے، دھندا نہیں چل رہا، گھبرانا نہیں ہے۔ لا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل۔ گھبرانا نہیں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، گھبراؤ مت۔ اگر ایک دن تنگی کا ماحول پیش آ گیا ہے، اگر تم تنگی میں مبتلا ہو گئے ہو اور دھندا نہیں چلتا، گھبرانا نہیں ہے۔ فقد ایسرت فی الزمن الطویل، بہت لمبی مدت ایسی بھی تمہاری گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ رزق دیا ہے اور بڑے آرام کے ساتھ رکھا ہے، ہاتھ میں رکھا ہے، ایسا ایک بڑا زمانہ گزرا ہے۔ ولا تیأس فإن اليأس کفر، اور مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے، یہ بات یاد رکھنا، مایوسی کفر ہے۔ ولا تیأس فإن اليأس کفر لعل الله يغني عن قلیل، بہت ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دیر میں کشادگی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد کشادگی لانے والا ہے، امیدیں قائم رکھنی، امیدیں قائم رکھنی ہیں۔ آگے شاعر کہتا ہے ولا تظن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، کہ تیرے پروردگار کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کچھ اور مت گمان کر، یعنی تیرا جو گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف بھلائی کا ہی ہونا چاہیے۔ فإن الله أولى بالجميل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہی امید کی جا سکتی ہے اور اچھے گمان ہی باندھے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے۔ وَأَنَّ الْعُسْرَ يَتْبَعُهُ يَسَارٌ وَأَنَّ الْعُسْرَ يَتْبَعُهُ يَسَارٌ،
اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو دشواری کا زمانہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی مصیبت تم پر آتی ہے تو اس کے بالکل پیچھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی اور آسانی بھی رکھی ہے. فقول اللہ اصدق کل قیل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قول ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی ہے وہ سب باتوں سے زیادہ سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دشواری کے ساتھ ہی بالکل برابر میں، بالکل ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسانی بھی بھیجا کرتے ہیں. اور آیت میں غور کرنے جاؤ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس میں عسر کا لفظ بمانا دشواری، یسر کا مانا آسانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دشواری کو بیچ میں رکھا اور اس کے ارد گرد دو آسانیوں کو رکھا ہے. آیت میں اگر غور کرنے جاؤ کیا پتا چلتا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں، آسانی آنے والی ہے، گھبرانا نہیں ہے. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. میں نے ابھی بھی کہا کیا کہ نا امیدی کفر ہے، کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل معمون ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آئے گا ہی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچے گا ہی نہیں، یہ بھی غلط خیال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی یہ بھی غلط خیال ہے. شاعر کہتا ہے وَإِنَّ الْعُسْرَ يَتْبَعُهُ يَسَارٌ فَقَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ كُلِّ قِيلٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرما دی وہ سب باتوں سے زیادہ سچی بات ہے. فَلَوْ أَنَّ الْعُقُولَ تَجُرُّ رِزْقًا فَلَوْ أَنَّ الْعُقُولَ تَجُرُّ رِزْقًا لَكَانَ الرِّزْقُ عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ. سبحان اللہ. روزی کا معاملہ پہلے سے طے ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا دینا ہے وہ مل کر رہے گا. جیسے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے ویسے تمہارا رزق بھی تمہارا پیچھا کرتا ہے. رزق تمہارا جتنا لکھا ہوا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا. فَلَوْ أَنَّ الْعُقُولَ تَجُرُّ رِزْقًا، اگر عقل یہ رزق کو کھینچنے والی چیز ہوتی، اگر عقل یہ رزق کو کھینچنے والی چیز ہوتی تو آج عالم یہ ہوتا کہ جتنے عقل مند ہیں صرف انہی کے پاس روزی ہوتی، صرف انہی کے پاس پیسہ اور مال ہوتا. فَلَوْ أَنَّ الْعُقُولَ تَجُرُّ رِزْقًا لَكَانَ الرِّزْقُ عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ. لیکن ایسی بات نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت دنیا کی اور تجارت، بڑے بڑے تجارت کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ انگوٹھا چھاپ. ایجوکیشن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، انہیں بھی دے رہا ہے. اور اس کے برخلاف جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور جو بزنس کا کورس کرتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، ان کا حال بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ایک بھی آدمی ایسا دیکھا ہے آپ نے بزنس کا کورس کر رہا ہے اور خود اپنا بزنس چلا رہا ہو اس میں نے تو نہیں دیکھا. تجارت کرنے والے، ایجوکیشن نہ حاصل کرنے والے اور تجارت کرنے والے بہت ہیں. میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، ایجوکیشن ضروری، لیکن تجارت یہ نوکری سے بہتر ہے. میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں بزنس کا کورس کر کے بھی اگر آگے میں نوکری ہی کرنی ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ بہو مت بنو ساس بنو، بہو مت بنو ساس بنو. اگر تم کسی کا نوکری کرو تو تم کیا ہو؟ اس کی بہو ہو. ایسا نہیں، ساس بنو، پاور تمہارا ہاتھ میں ہونا چاہیے. تجارت کرو. تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی. چاپلوسی کرنے سے بہتر ہے اپنا دھندا کرو. تو اس بات میں تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ آگے ہیں. اس میں بہت زیادہ مجھے بات نہیں کرنی، جو میرا اصل موضوع اس سے میں ہٹ رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں روزی روٹی ہے، گھبرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کی اجازت دی. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. کہ جب نماز جمعہ سے تم فارغ ہو جاؤ تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رزق کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. دیکھو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حصہ دنیا کا جو رکھا ہے اسے بھولنا نہیں، اسے بھول کر جاؤ. رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرو. دیکھو رزق اللہ کے ہاتھ میں، پہلی بات. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رزق تلاش کرنا ہے، یعنی سبب اختیار کرنا ہے. رزق بے شک اللہ کے ہاتھ میں، جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا، لیکن سبب اختیار کرنا ہے. ہمیں محنتیں کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے.
اچھا، اب اس میں دو چیزیں خاص طور پر قابل غور ہے. پہلی تو یہ کہ رزق کیوں تلاش کرنا ہے، اور دوسرا کہ کیسے تلاش کرنا ہے. کیوں تلاش کرنا ہے؟ تاکہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. استغنا ایک بہت بڑی صفت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان ناس من الانصار سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى اذا نفذ ما عندهم قال ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم. انصار میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مال طلب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو، پھر طلب کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال تھا وہ ختم ہو گیا تو حضور نے فرمایا جتنا مال میرے پاس ہے ہوگا میں تمہیں دے دوں گا. میں تم سے وہ جمع کر کر کے نہیں رکھوں گا، دے دوں گا. لیکن یہ بات یاد رکھوں، اب یہ جو بات ہے اس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور میں یہ استعیف پر یعیفہ اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ دراز نہ کروں اور کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ صفت کے ساتھ نواز دے گا کہ اسے ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ کسی کے سامنے مانگے. بہت بڑی صفت ہے یہ خودداری اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو شخص یہ چاہے کہ میں بے نیاز بن جاؤں، لوگوں کا محتاج نہ بنوں، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بھی دے دے گا. اگر وہ دل سے یہ چاہتا ہو، اس کے لیے کوششیں کرتا ہو، اللہ تعالیٰ یہ بھی اسے دے دے گا. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اندر یہ صبر کرنے کی جو صفت ہے وہ پیدا ہو جائے، اور جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس پر میں صبر کرنے والا ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا کرے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. اور آخر بات فرمائی وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر عطیہ نہیں دیا گیا. صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر کی دعائیں نہیں کرنی، صبر کی دعائیں نہیں کرنی، لیکن صبر بہت بڑی چیز ہے. اگر مصیبت آئے تو پھر صبر کرنا ہے. دیکھو مصیبت آئی ہے تو صبر تو ویسے ہی کرنا ہے، صبر تو ویسے ہی کرنا ہے، جزا فضا گھبرانا نہیں ہے، وہاں ویلا نہیں کرنا. تو آج جو ماحول چل رہا ہے وہ اگر مندی کا ہے، اگر دھندا نہیں چل رہا، گھبرانا نہیں، امیدیں باندھنی ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں، پہلی بات رزق ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. دوسرا کہ سبب بھی اختیار کرنا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق ہے، لیکن سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، دنیا دار الاسباب ہے. دوسرا تیسری بات کہ کیوں ہم رزق تلاش کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. اس نیت کے ساتھ آدمی رزق تلاش کرے، اس نیت کے ساتھ آدمی رزق تلاش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائیں گے. چوتھی بات کہ ہم جو تلاش کر رہے ہیں رزق، اسے کیسے تلاش کرنا ہے، کس طرح کا رزق تلاش کرنا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ حرام کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی، حرام کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی. حرام کمائی کس کو کہتے ہیں؟ حرام کمائی کس کو کہتے ہیں؟ صرف سود جو عام طور پر بہت زیادہ اس لیے چل پڑا ہے کہ سود کوئی حرام کمائی نہیں کہتے، صرف سود کو ہی حرام کمائی نہیں کہتے. اچھا ایک اور بات یاد رکھو کہ وہ جو ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ جو آدمی رزق کے تنگ ہونے پر وہ گھبرا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں بھی فرمایا وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کیا کہتا ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے رزق کے معاملے میں تھوڑا آزماتا ہے، تھوڑا جانچتا ہے، اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ یہ کھوکھلا ہے یا کھڑا ہے، تو پھر اس کا رزق جو اس پر تنگ کر دیتا ہے، تھوڑا رزق اس سے تنگ کر دیتا ہے. تو وہ آدمی اس کے نتیجے میں کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. یہی معاملہ ہے نا ہمارا یہی معاملہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق یہ دھندا چلتا نہیں ہے، جب دھندا چل نہیں رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیا رزق کو روک دیا.
روک دیا ہے, دھندا نہیں چل رہا, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آسمان ہے. تمہارا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہاں آنا, میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. اچھا, حلال کمائی کی طرف کمانا ہے, وہ حلال کمانا ہے, حرام سے بالکل بچنا ہے. بہت ساری وعیدیں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة جسد هدي بالحرام, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش کی گئی ہو حرام کے ذریعے, جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ہمارے گھر والوں کو بچانا ہے. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا. تو یہ ہماری طرف جو ہم میں جو کوتاہی پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, وان اللہ امر المرسلین بما امر به المؤمنین, وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین, فقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ تعالیٰ نے جو حکم پیغمبروں کو دیا وہی حکم مسلمانوں کو دیا ہے اور مؤمنین کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ پیغمبروں کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ, جو پاکیزہ مال ہم نے تم کو دیا ہے وہ کھاؤ, تم حلال کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو تم وہ پاکیزہ مال کو کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی حلال کے کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں, یعنی کھانا ہے اور کمانا ہے تو حلال کمانا ہے, حرام کمانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے ایک ایسا شخص ہوتا ہے, اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء, یا ربی یا ربی, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب له. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو بالکل پراگندہ بال, نہ اس کے بال کے ٹھکانے نہ کپڑے کے ٹھکانے, بالکل خستہ حالت ہوتی ہے اس کی, ٹوٹا ہوا ہوتا ہے بالکل. سفر کی حالت, جتنی اس سفر لمبے سفر کرتا ہے, سفر کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے. جب آدمی بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہے. یمد یدیہ الی السماء, یا ربی یا ربی, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار. لیکن اس کی حالت کیا ہوتی ہے, ومطعمه حرام, اس کا کھانا حرام, ومشربه حرام, اس کا پینا حرام, وملبسه حرام, اس کا پہننا, اس کا لباس حرام, وغذی بالحرام, اور اس کی جو پرورش کی گئی ہے وہ بھی حرام. فأنا یستجاب له, فأنا یستجاب له. ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے, کہاں قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو دعائیں قبول ہماری نہیں ہو رہی, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا نظر آ رہی ہے ابھی؟ رزق اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر رہے. رزق جس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے, حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہیے, وہ امانت وہ صفت پیدا نہیں. اچھا, حرام رزق کیا اور حلال کیا؟ ہم نے صرف ایک سود کو بیان کیا. وہ سود جو اگر عام ہو جائے تو پھر اس قوم پر عذاب بھی آتا ہے. اگر سود عام ہو جائے تو اس قوم پر عذاب بھی آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. کہ سود سے بچو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو سود سے بچو. فإن لم تفعلوا, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. جنگ کا اعلان. ارے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اگر کوئی جنگ کرنے آئے تو وہ دکھ سکتا ہے, تو برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. تو سود سے بچنا, جھوٹ بولنے سے, دھوکہ دینے سے بچنا ہے. دھوکہ نہیں دینا. جو ہے وہ مال میں ڈیفیکٹ ہے تو ڈیفیکٹ بتا کر بیچنا ہے کہ دیکھو یہ نقص ہے اس چیز میں, اس کو چھپا کر نہیں بیچنا. جھوٹ نہیں بولنا. حدیث میں آتا ہے اربع من كن فيه كان منافقا وان كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر. اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، چار صفتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص کے اندر پائی جائے تو وہ منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک صفت اس کے اندر ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک صفت پائی جاتی ہے. من اذا حدث كذب. اپنے اوپر دیکھنا ہی کہ ہم تو کہیں اس میں مبتلا نہیں ہے، کیا یہ صفت ہے ہمارے ساتھ ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. من اذا حدث كذب، جس نے جو جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، یعنی وعدہ خلافی کرے. واذا خاصم فجر، اور جب لڑائی جھگڑے پر آئے تو اس کے منہ سے صرف اور صرف گالیاں ہی نکلتی ہوں، اس کے منہ سے صرف اور صرف گالیاں ہی نکلتی ہوں. اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھنا ہے کیا ہے ہمارے اندر عادتیں تو نہیں ہے. من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر. جب آپس میں کوئی اگریمنٹ طے ہوتی ہے دو لوگوں کے درمیان، معاہدہ ہوتا ہے، تو دھوکے بازی کرتا ہے، وہ اس ڈیل پر پورا نہیں اترتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صفت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق والی صفت ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ دیکھو میں سچ ہی بول کر رہوں گا، ایک بات ٹھان کر رکھنی ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ ہی کہوں گا. دھندا تو اگر میرا چلے گا تو سچ کے ذریعے ہی چلے گا. جھوٹ بالکل نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، صاف صاف مال دکھا کر بیچنا ہے کہ دیکھو ایسا ہے، نقص ہے اس کے اندر، اس کو اتنے مال میں بیچ رہا ہوں. اگر اس طرح تم نے ٹھان لیا اور اللہ تعالیٰ پر تم نے بھروسہ کر لیا، دیکھو یہ ایک دو دن کی بات نہیں، لانگ ٹرم جانا ہے، ہمیں لانگ ٹرم جانا ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، لمبی مدت تک یہ ارادہ کر لو کہ بس اس پر ہی ڈٹے رہنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو پھر تمہیں اللہ ایسے روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے. پرندہ آگے کی تیاری کر کے نہیں بیٹھتا، اس کا گھونسلہ بالکل خالی ہوتا ہے، صبح کے وقت نکل پڑتا ہے وہ، اور شام کو آتا ہے تب پیٹ بھرا ہوا. لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. پیٹ بھرا ہوا واپس لوٹتا ہے وہ عبادات میں کمی نہیں ہے. جو مسلمانوں کے اندر جو عروج تھا، جس درجے پر اور جس مقام پر مسلمان پہلے تھے، وہ عبادات کی وجہ سے تو تھے، لیکن سب سے بڑا دخل اس میں معاملات کا تھا. معاملات ہمارے اندر جو کمی اور جو زوال آیا وہ معاملات کے اندر کمی کی وجہ سے آیا. دھندا جیسے کرنا چاہیے ایسا نہیں کر رہے، جھوٹ بول رہے، دھوکہ دے رہے ہیں. صحابہ کے بارے میں کیا تھا کہ what was it، انگلش میں کہا جاتا ہے، انگلش میں کہ what was it that they feared neither Persia nor Rome, just a few group of camel herders, those that would mistake camel for some which changed the world's destiny. ان لوگوں کے بارے میں کیا تھا کہ لوگ نہ پرشیا سے ڈرتے تھے، نہ روم سے ڈرتے تھے، روم ڈرتے تھے، اور فارس سے نہیں ڈرتے تھے. کہ وہ کیا چند وہ چرواہوں کا ایک گروہ تھا، چرواہوں کا ایک گروہ. ان کے بارے میں کیا بات تھی؟ جو نمک اور کافور نہ کر سکتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی تقدیر کو بدل کر دکھا دیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی تقدیر کو بدل کر دکھا دیا. کیا تھا؟ دل کے صاف تھے، اچھے اور پکے تھے. تو آج اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں کے نقشے قدم حاصل کرنا ہوگا، صحابہ کے نقشے قدم پر ہی چل کر حاصل کرنا ہوگا. سنتی وہ سنت خلفاء راشدین المہدیین، بار بار ہم سنتے ہیں، مضبوطی سے تھامے رکھو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو کامیابی تمہارے قدم پر ہوگی، کامیابی تمہارے قدم پر ہوگی. ٹھان لو یہ بات کہ جو رزق صحیح طریقے سے نہ آئے اس پر روک لگا دینی ہے. اے الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. سبحان اللہ. دیکھو میرا کام تو صرف دروازے پر دست دینا ہے، اصل کام تمہارا ہے. میں دروازہ توڑ نہیں سکتا، دینا ہے. میں نے کہہ دی تم نے سن لی، یہ تو کوئی بات نہیں. میں نے کہہ دی تم نے سن لی، نہیں دل سے نکلے، دل میں ہوتے، تب تو کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہمارے ارادوں میں پختگی اور استحکام نصیب فرمائے. الحمدللہ.